سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ جانے جانا کریم آقا سید الاولین والآخرین اقسم المرسلین راحت العاشقین دافع البریات سبب تنزیل البرکات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات و اہل بیت اطہار و صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین سلاسل ارواح کے بزرگان دین بالخصوص میرے آقا و مولا و مولا و ملجا و قبلہ و کعبہ وزن غوث السقلین حادی دہرین شیخ الجن والانس والملائکہ الشیخ سید شاہ سلطان عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء و صلاح و رفاع اور جہاں حاضر ہیں ان تمام صوفیاء کی برکاہوں میں اور ہم سب کی جانوں میں گودے میں ہڈی میں گوشت میں یا رب العالمین سب انسانی کا نور داخل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ تعالی یقول اذا احب اللہ العبد نادى جبریل فیقول یا جبریل ان اللہ يحب فلانا فأحبه فيحبه جبریل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحبه فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء والأرض أهل السماء ثم يهدى له القبول في الأرض أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله بالبڑے پیار سے الشرابی غوث اعظم گلشن گلزار مست الشرابی غوث اعظم سبحان اللہ ماشاء ماشاء اے الشرابی غوث اعظم گلشن گلزار مست شاہ مست میوہ مست شاہ مست میوہ
سرما مستو برگ مستو بار مست اے الجمال شاہ جیلان طالب دیدار مست الجمال شاہ جیلان طالب دیدار مست سرما مستو چشم مستو سرما مستو چشم مستو کیا بات نرگس بیمار مست نہیں بھی سمجھ رہے کہ نام سبحان اللہ گل میں یاد نہیں ہو رہی ہے اے بر لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام بر لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام جام مستو خرقہ مستو جام مستو خرقہ مستو جباؤ دستار جام مستو خرقہ مستو جباؤ دستار رو بسوئے بغداد رو سوئے بغداد تابینی کرو دیوار رو چل 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 بغداد چل چل بغداد چل اے دیوانے وہاں جا کے دیکھ جہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سے دیکھ ارے ابھی تو تم سن رہا ہے کہ مصری میٹھی ہوتی ہے وہاں جا کے مصری منہ میں رکھ رو سوئے بغداد رو سوئے بغداد تابینی درو دیوار مست شہر مستو خانہ مستو شہر مستو خانہ مستو کوچاؤ بازار اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں نبیوں دا سردار مصطفیٰ پاک نو بنایا تے ولیوں دا سردار عبدالقادر پاک بنایا جو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء اس رب کے لیے تعریفیں جس نے حضور شہنشاہ بغداد کو اپنا محبوب بنایا اس رب کے لیے تعریفیں جس کے اسرار کے پردوں کو شہنشاہ بغداد نے بغداد میں کھولا اس رب کے لیے تعریفیں جس کی ذات کا مظہر بن کر عبدالقادر جیلانی بغداد میں جلوہ گر ہو گئے اس رب کے لیے تعریفیں جس نے انہیں محبوب بنایا پھر خود ان میں آیا ہو گیا یہ جملہ نہیں سمجھ آیا تو میں سمجھ آیا اس رب کے لیے تعریفیں جس نے انہیں محبوب بنایا اور محبوب بنا کر خود محب کی صورت میں انہی کے سینے میں جلوہ گر ہو گیا اس رب کے لیے تعریفیں جس نے اپنا عرش شہنشاہ بغداد کے سینے کو بنایا ان کے دل کو بنایا ان
جن کے متعلق خود شیخ بغداد فرماتے ہیں یا ایھا الناس عبد القادر فانی جن، فرمایا لوگوں تم دیکھتے ہو کہ تمہیں وجود عبد القادر کا نظر آتا ہے، یہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے۔ فرمایا عبد القادر مٹ چکا ہے، اس میں محمد کی ذات چہراتا ہے۔ اب یاد رکھ کے کو سبحان اللہ۔ کسی کو یہ باتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، توجہ، کسی کو یہ باتیں سمجھ میں آئے نہ آئے، قاضی کو ضرور سمجھ آنی چاہیے۔ اور جس کے گلے میں پھٹا ہے شیخ بغداد کا، اس کے گلے میں ضرور سمجھ آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجن لہم مشاعر والانس لہم مشاعر والملائکۃ لہم مشاعر۔ فرمایا فرشتوں میں بھی پیر ہیں، جنوں میں بھی پیر ہیں، انسانوں میں بھی پیر ہیں، رب نے عبد القادر کو سب کا پیر بنا۔ نہیں اونچی بولو سبحان اللہ، اور زور دی بولو سبحان اللہ۔ خدا کے بندو یہ باتیں آپ کہاں سے جا کر سنو گے؟ اس میں اعتراض یہ بھی ہے کہ ہم بغدادی ہیں۔ شیخ بغداد کے پلے کا کوئی وکیل نہ ہوا، اور جس نے آپ کی برابری کرنے کی کوشش کی اس کی ٹانگیں کٹ گئیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ عبد القادر کا تو کتا بھی شیروں پر بھاری ہے، تو جس کا کتا شیروں پر بھاری ہو اس کے شیر کا عالم کیا ہوگا؟ ایک باری پھر سن لو، یہاں تو اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی بولنا پڑا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا، کیا کرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ جس کی حمایت تو کر دے وہ دنیا میں بھی نہیں دبتا، آخرت میں بھی نہیں دبے گا۔ ارے تو جب تیرے کتے کا یہ حال ہے تو تیرے شیر کا حال کیا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ اس سے بھی اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کتا شیروں کو دباتا ہے، شیر کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں تو شیر کے عالم کا نہیں پتا، تو جس کا شیر ہے اس کا کیا ہوگا؟ جس کا شیر ہے اس کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس نے آنکھ کھانے میں رب کے ساتھ ملاقات ہے کہ جس کی کسی کو خبر ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پہلے میں تقریر شروع کرنے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کس بات کی مبارکباد؟ کس بات کی؟ اس بات کی کہ تم قادری وہ جڑے لوگ چر چر کرتے ہیں نا تو کتے کی طرح بھونکتے ہیں، کتے کی مثل بھونکتے پھرتے ہیں، ان کتوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ شیخ بغداد کا عالم کیا ہے۔ رب کائنات کی قسم میں کہا کرتا تو ان کے دماغ کے کروڑ میں سے بھی بلندی کا وہ عنصر نہیں آ سکتا جو غوث اعظم کے جھاڑو کرنے والا ہے۔ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کے ولی کعبے کے گرد پھرتے، ساری دنیا کے ولی کعبے کے گرد پھرتے، اس طرح سے کوئی فتویٰ نہ لائے جا کر منہ پکا کرے بریلی والے کے ساتھ۔ ہم بولتے نہیں ہیں تو یہ اور بات ہے، باتیں ساری آتی ہیں۔ احمد رضا بریلوی کی اس بات کا نام جواب کہ وہ فرماتے ہیں سارے اقدام جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا۔ احتیاط رکھ کے آپ کو جا رہے ہیں غوثیہ، پھر بولو نعرہ غوثیہ، یہ تو اونچا بولو اور سینے میں زور نہ، نعرہ غوثیہ۔ کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا۔ دیوڑا رنگ جا کے پوچھو گے کسے تکتے رہے ان کے طواف کیا ہے قابل؟ ہم نے تو آج تک جتنے بولنی ہیں ان سے یہی سنے کہ حضرت بغیر تحقیق کے بولتے نہیں، ہم نے تو یہی سنے تو تحقیق کی ہوگی نا کہ کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا، اور فرماتے ہیں اور پیمانے ہیں، اور اس کا جواب لے آؤ، اس کا اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے
جب بولتے ہیں جب خدا بلاتا ہے. یہ دماغ میں رکھ لینا، یہ حالی میری سرکار کی شان، سرکار کی تتبوں میں معبود سبحان کی شان ہے. رب کائنات کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، یہ تو کھاتے ہی نہیں تھے، خدا کھلاتا تھا. قسمیں دے دے کے قسمیں قسمیں قسمیں. یہ بھی حضرت بریلوی نے فرمایا، لیکن انہوں نے بعد میں فرمایا، اعلان غوث پاک نے پہلے فرمایا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. یبدل قادر بحقی علیہ کا کل و بحقی علیہ کا اشرا. فرمایا عبدالقادر، میں تیرا رب ہو کر تجھے اپنی قسم دیتا ہوں. ایک باری پھر سن لو جی بھائی جی، ایک باری بھائی جی پھر سن لو. اللہ کرے دل ذرا بڑے رکھنا. قادریوں نے تو مجھے بڑھے کوئی سجیو کھمے کرے تھے آپ بڑے ہیں تو کون سنے. قادریوں نے مجھے آسمیں بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے کلیجے ہیں. یہ تو سات سمندر پی گئے ان کے ہم پوچھتے رہتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو ان کا تو حال ہی بہت آگے کا ہے. ہر ایک ولی یہی نیت کر کے کہتا ہے میں اللہ کے لیے کھاتا ہوں، میں اللہ کے لیے پیتا ہوں. ایسا ہی نہیں، سارے ولیوں کی ولی بنتا ہی بنتا ہے جب اللہ کے لیے کھائے، اللہ کے لیے پیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ولی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کے پیچھے چلتا ہے. اور یہاں رب فرما ہے عبدالقادر میری قسم کھا لے. عبدالقادر بحقی علیہ کا کل و بحقی علیہ کا اشرف. جبھی وہ والا حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. اور ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر. یہ دو ٹکے کے ملا کھا گرائیں گے اس کی ہستی کو جس کی سر پر شانے ورفعنا لک ذکرک جانب کی طرف تک ہوئے. یہ اس وقت بھی ملا کوئی گھومتے تھے غوث پاک کی شان. 500 مولوی، کتنے بولو مجھے؟ 500 مولویوں دی ماں مر گئے. ماں دو وجہ تو مرتی، ایک کسی کا مقابلہ نہ کر پاؤ نہ شہرت کی وجہ تو یا عزت کی وجہ سے مخالفت کرو. اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ماں مرنے کی. یعنی آپ کے 10 بندے تو ہاتھ چن دیا تو جو اچھا نہیں سکتا نہیں کر دیا. اور مجھے ایک بندے نے لطیفہ ایک سنا ہے، ککڑ نہیں ہوتے، ککڑ جدو نما نما ککڑ جوان ہوتے نا، نما نما چوچا جہاں ہے انہوں ساڑی پنڈی سے مانے چوچا. اور بڑا مرغا دیتے ہیں نا آسان کنوں کنوں، وہ جو چھوٹا ہوتا ہے. تو مجھے ایک بزرگوں نے بولنا پتا ہے یہ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پشان ہوتا ہے جس نے وہ بڑا مرغا ایسے ایسے کر کے آسان پڑتا ہے نا تو یہ زور لگاتا ہے کام کرتے تو دیر نہیں ہوتی. تو پھر پتا ہے یہ کہتا ہے کی کری شہنشاہ بغداد نے جب بغداد کو مٹھی میں کیا تو پھر بڑے بڑے کہنے لگے یہ کری. نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ یہ کری جدھر دیکھتے تھے غوث پاک ادھر ہی ولی پیدا ہو جاتے تھے. وہ بندے چوری کرنے آتے تھے، رب کعبہ کی قسم بنائے تو لے کر جاتے تھے. چور اعظم جس جگہ بندے کتب ابدار ہیں وہ امینہ کے سوا ایسی قریب کوئی نہیں. گال سمجھ آئی؟ پھر وہ کہتے تھے کہ کری. گال سمجھ آئیے کہ کری. حضور غوث پاک نے جب بغداد میں اپنا جھنڈا گاڑا تو بغداد میں نہیں گڑا. دماغ میں رکھ لو، اگر بغداد ہی میں گڑا ہوتا تو یہاں سے کیوں ہو رہا ہے. فرمایا تمونی فی السماء والارض دکت وشاؤس السعادت من بداری بلاد اللہ ملکی تختہ
اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں متخذ اللہ تعالی ولیا کون یکون الا وهو متعظم معه الى یوم القیامہ. فرمایا خدا کی عزت و ناموس کی قسم کوئی ولی ہے ہی تھا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں مگر یہ ہے کہ اس کے دل میں ادب محبوب سبحان ہے. بڑے پریشان ہوئے بغداد میں یہ کیا ہوا. حضرت آئے اور پورے خطے پر چھا گئے تو مولوی پریشان. یہ جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں دماغ میں آئی یہ بات کیا نہیں آئی. اور دنیا کے کتوں کی طبیعتوں میں خلل ہوا. اور وہ کتے میرے بچوں یاد رکھنا کان کھول کے سن لینا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ رسول نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں یہ گھسیٹ کے ڈالے جائیں جڑے ولیاں نال پنگا لیندے اور یار نال پنگا لیندے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں انہوں نے مہم چلائی اے دو چار ادھر یہ تو شروع ہے ان کے پاس سند ہی کچھ نہیں یہ پڑھے کہاں سے. اے اللہ بات ان کے پاس سند کچھ نہیں یہ پڑھے لے دے کر پھرتے ہی سند دکھائیں کہاں سے پڑھیں آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. آپ ہاں کی ضربے نہیں لگا سکتے جی میں اللہ نے نہ رکھا اسے آپ نہیں کر سکتے. رسول کو اس پر اوائڈ کرتے رہے سمجھے نظر انداز کرتے رہے کیونکہ نانا جو کریم ہے آپ نے بھی بڑا اوائڈ کیتا سرکار بڑا اوائڈ کیتا ایک کتا آیا اور انہوں نے کہا تھوڑا منہ ٹیڑھا ہے اینج کر کے حضور نے نقل لائی جو ہی منہ اینج کیتا نا حضور دے بھی اس ویلے پھر کہانی اور سی ہوئی اینج کر کے تک کے فرمایا کون آکزا اینج ہی ہو جا اور منہ تھے ہی ہو گیا سدھا نہ ہو سکیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں غوث پاک بھی اوائڈ کرتے رہے کوئی دو چار ادھر دو چار ادھر دو چار ادھر ان کے پاس علم نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے. آئے مر کے بھی چین سے سوتا نہیں بارہ تھے اللہ نے غضب کو بچنا چاہیے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب انہوں نے میٹنگیں کر کے وہ ساریوں میٹنگیں ناکام تو ساری بک ناکام انہوں نے کیا بادشاہ جو ہے نا بغداد میں خلیفے کو قابو کرو خلیفے کو قابو کر کے تو غوث پاک کی کراؤ بغداد سے نکالو ان کو ہے یہ تو یہاں رہیں گے تو ہماری پیری موری زندگی چلے یہ غوث پاک کا جس بھی پنگا دیا ہے اس وجہ سے سیدہ تھے جناب تندار نہیں چلے گا حضور غوث پاک اوائڈ کرتے رہے 500 ملاؤں 100 تعالیٰ حضرت بریلوی نے جلد نمبر 29 فتاوہ رضویہ میں بھی لکھے کہ دھیان رکھ لیو تو 500 ملا جناب کٹھے ہو کر ملا انہیں جا گیا ارد گرد مار کے نہ بادشاہ نے کہا وہ پھر کی کری سمجھ آگئے انہوں نے کہا جناب یہ علم نہیں کچھ نہیں یہ باتیں کرتے ہیں معرفت کی باتیں کرتے ہیں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میرے ابھی میری محفل میں انبیاء آگئے اور ہوتا تھا جی 1.25 لاکھ نبی تقریر سننے واسطے آپ نے آئے آگے تیرا کیا تو سبحان قادری میں نے اتنی حضور کے نام سے اس طرح بفر گیا تکنا لیا نہیں توتے اڑ جانا بھی اتنی محبت ہے نا بھی 1.25 لاکھ انبیاء شہنشاہ بغداد کی گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں نہ تسی حیران رہ جاؤ گے حیران قرآن شریف دی قسم ہے میں نے تقریر کرتے کرتے ایسے دیکھا شکر ہے یہ 2 ٹکے کے اس دور میں اگر ہوتے تو یہ بھی انہی کتوں کے ساتھ ہی ہوتے اس وقت نہیں تھے تقریر کرتے کرتے فرمایا یا حضرت اس طرح کر کے دے کر بڑھا رکو ہے خضر علیہ السلام فرمایا رکو ہے
پر وہ جی یہ یوں کہہ دیتا ہے، یہ یوں کر دیتا ہے، یہ تو دعوے بڑے کرتا ہے، فلان کرتا ہے. 500 بندے بادشاہ نے کہا بھی انہوں کا وہ بادشاہ کہا بندے او رب دیو یہ تو دسو کوئی غلطی تو دسو، کوئی گل کڈو کوئی غلطی. حضرت گل ہے انہوں نے بلاؤ دربار سامنے بٹھاؤ، اسی 500 بندے بیٹھے یہ تو توجہ ادھر سپیکر ہے توجہ نہیں کرتے. 500 بندے دائیں بائیں آپ نے بیٹھے کہ ان کو بلا لو. اس آگیا خدا دیو بندیو تو غلطی تو دسو، اگر تو سامنے بلا لو غلطی اس کا بھی پڑے لگے کم ہے کم ماہر آسان آہون میں ایسا بلکل ماہر آسان غلطی کرو لو جی شہنشاہ بغداد آبائی کرتے تھے، آپ اس طرف توجہ نہیں کرتے تھے. وہ پھر آپ کے پاس جب بادشاہ کی طرف سے پیغام پہنچا تھا آپ نے اس وقت بھی گریز کیا. ایک آپ کے نامی گرامی خلیفہ ہیں جن کا نام ہے علی بن ابی طالب. آپ حیران رہے جو کہ یہ بات سن کر کے اعلیٰ حضرت بریلوی نے جلد نمبر 29 میں لکھا ہے اگر جنگل میں جا رہا ہو بندہ اور شیر آ جائے اس کو راٹ کر پچھے میں قادری ہوں. گل سمجھی نہیں کہ کتنے جا لگی ہے کہ بلا تساں یہ گل غور ہی نہیں کی گل کتنے جا لگی ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ حضرت سکینہ نے کہا تھا جنگل میں شیر کے حملے کے وقت یا بن حارث انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. پیچھے ہٹ. غوث پاک فرماتے ہیں اب صحابی تو کوئی نہیں ہے، اب نیت عبد القادر کا نام لو تو جیسے سکینہ والا شیر بابا کا آج بھی شیر آتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کرنا؟ اور اگر کسی کو شک ہے دھبراوے گرم گرم شیر والا حضرت ہی رسید میں بننا کا سارے ہیں. یہ رسی ہے بڑی ڈاڑی ہے. اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی تنی مصطفیٰ کی تنی بے سایہ کا سایہ دیکھا. کلام تھوڑا ہوتا ہے پر توجہ بڑی ضروری ہے. مصطفیٰ کی تنی بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان، جس نے دیکھا میری جان جلوے سے بات تیرا. کوئی سمجھ بھی آئی کہ وہ نہیں آئی؟ وہ فرما رہے ہیں جس نے آپ کو دیکھا اس نے حضور پر نور کا دیدار کیا ہے. اگلی گلا میں چھیڑا تو پتہ کیا ہو جائے قادری ہے. حضرت آقا فرماتے ہیں آپ تو مقام ہے ہی قادری کا. فرماتے صحابیت ہوئی صحابیت بولو صحابیت ہوئی ہو چکی صحابیت ہوئی پھر تابعیت صحابیت ہوئی پھر تابعیت. بساز قادری منزل ہے صحابیت ہوئی پھر تابعیت. بساز قادری منزل ہے یارو. ہزاروں تابعی سے فضول
بے شک وہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا وہ رہا اے ہن میں اٹھ کے میرے اس گل تے بھی بڑے اعتراض لیکن پونکڑے والے پونکڑ اساں تانوں عشق تے ہوش پاک دا بھر کے جانا ہے میں پہلے گل سمجھا لوں ادھر مینوں تکو اے ایتھے سنتی رکو اے جناب میں آیا سبحان اللہ تو میں مڑنا ہوں یہ سویرے سویرے اٹھ کے غوث پاک جس جگہ ٹہل دے سن سویرے سویرے غوث پاک جس جگہ کے کر دے سن ایتھوں ٹہل دے اتھے ٹر جانا اتھوں ٹہل دے ایتھے سویرے سویرے اٹھ کے جتے عہد کر کے ہندی میں اس کا وہ کہتے ہیں رمنا کیا کہتے ہیں اچھا بولو رمنا رمنا رے میم تے نون تے الف رمنا اس جگہ کو کہتے ہیں اور سننا پہلا شعر دوبارہ سن لو ہزاروں تابعی سے تو فضو ہاں وہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث توجہ جی رہا توجہ ہے اے پیر جی توجہ کرے رہا شہر ستانوں میدان عرفان رہا میدانوں شہر ستان عرفان تیرا رمنا تیری محفل ہے یا ہو گل سمجھ آئیے فرمایا لوگ چلے کشی کر کے عرفان حق پاتے ہیں او قادریو اس تھان جا کے تک لو تے تھان دی وجہ تو مار پھر ایتے ہاتھ لا کے آنکھوں نہ رہے غوثیہ اگلے ذرا جملے ڈاڑے جڑے پیر صاحب آ کے سنا دے اگلے ذرا ڈاڑے جڑے سنے آگے فرماتے ہیں یہ چشتی سور وردی نقش بندی سبحان اللہ کہتے آگے سبحان اللہ یہ چشتی سور وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث ہر ایک تیری طرف آئل بولو کیا آئل کن والے آ رہے ہیں خواجہ صاحب ادھر روح بھی بغداد خواجہ معین چشتی کا روح بھی کدھر اچھا بولو کدھر بہت دن نقشبند بخاری کا روح کدھر ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کا روح کدھر ہے اگلی گل سنو یہ چشتی سہروردی نقشبندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث تیری توجہ تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی اللہ ہی نظر جانے کے سمجھ آئے ایک بار میرے پیچھے آؤ یہ چشتی سور وردی نقش بندی تیری چڑیاں ہے تیرا یہ چشتی سور وردی نقش بندی تیری چڑیاں 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 انل بازیوں اشعار کل شیخ ومن ظافر رجالو دی مسالی اور تقریر کے دوران آپ نے فرمایا لوگوں سارے ولی چڑیاں ہیں عبدالقادر پاک
چاند بعد میں نکلتا ہے پہلے عبد القادر سے کیا دیتے ہیں باجتوں سوال اٹھائیے اور مولوی صاحب کی میرا وہ پھکی فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 آرہ لبریوی کر لو گلنا فرماتے ہیں سورج بعد میں نکلتا ہے پہلے ہم سے اجازت لیتا ہے چاند بعد میں نکلتا ہے پہلے ہماری چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے دن ہو یا ہفتہ مہینہ ہو یا سال گرمی ہو یا سردی قضاء و قدر کے سارے فرشتے پہلے ہمیں سلام کرتے ہیں پھر باہر آتے ہیں اور یہ کبھی نبی کے 11ویں بیٹے کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا حال کیا تیری چڑیاں ہیں وہ فرماتے ہیں بازو میں وہ فرماتے ہیں سقان الحب کساتر بسالی سقان الحب کساتر وشالی فقلت لحمرتی ناری تعالی فرمایا میرے اللہ کی محبت کے شراب کے ڈرموں کے ڈرم پیے کوئی سمجھ آئیے یا محبت نے مجھے جام پلائے ہیں عذاب دل وصالی جاموں پر جام پلائے ہیں اور وصل کے جام پلائے کیڑے جام پلائے ہیں سکاروں کو کساتر وصالی فقلت لحمرتی ناوی تعالی تو پینے کے بعد ایک پینے کے بعد ہم بیٹھ نہیں گئے منصور نے جس طرح کہا تھا آنا حق ہم نے ایسے نہیں کیا جہاں مجھے مقدہ ہی نہیں سی ساتھ سے ہو رہا ہے فقلت لحمرتی میں نے اپنی شراب سے کہا لناوی تعالی آڑ دے ہو رہا ہے اور آگے فرماتے ہیں صاحب و مشک لناوی بھی کو حسن قائم تو بسکرتی ناوی تعالی جدوں میں 2 4 5 جام پیتے اے اولیاء کو خطاب ہے تو فرماتے ہیں تم سب یہ سمجھنے لگے کہ میں شکر کی حالت میں ہوں فرمایا نا تم نے میرا تل چھٹ پیا ہے تل چھٹ سمجھ لیں تل چھٹ کے نوہ ایک سے گلاس کو نہیں اور ہمیں نے پڑھا ایک پانی بھی ہے اور اب ایک کٹ بعد میں تل چھٹ کے سمجھاؤں بس یہ دیو نا یہ میں پتا ہوں اے تل چھٹ فرمایا جام ہم نے پی لیا ہے جو تل چھٹ بچا ہے وہ اولیاء نے پیا ہے تم سارے میرے ہی اچھا بولو میرے ہی لشکریوں پھر آؤ تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی یہ چشتی سوروردی نقش بندی ہر تیری طرف آئے ہے یا روز تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث انہیں تو قادری بیعت انہیں اور کہے انہیں چشتی زبردی نشمندی انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید انہیں تو چشتی زبردی نشمندی انہیں تو قادری بیعت ہے تجدید
وہاں کھاتی جو مستبدل ہے یا وہ یہ ایڈے بھاری لفظ نے جب تک تشریح نہ کرنا تو سمجھ نہیں آؤں ادھر دیکھو اے کی بولو 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 سارے رل کے یہ کی ہے 510 اچھا جی میری جان آپ پر قربان یہ میں اس میں جان لگا بیٹھو بیٹھو یہ کیا ہے 50 اے پڑھو جی یاد سو پڑھو یہ قرآن تو اے 10 روپے تو سال کو یہ اے 500 ٹھیک ہے اب یہ 500 میں 10 نہ لوٹاؤں میں کہاں اے نوٹ بڑا ہے یہ میری حماقت ہے کہ بے شک اچھا ہو جی ای آن کے کہن جناب بھئی میں نو بھی تو سانے سے دن شامل ہوا